تم کس امید میں یہاں کھڑی ہو کہ میں تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں گا؟ زوریس کے سوال پر منحل خوف سے پیچھے ہوتی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زوریس نے ایک نظر اس کے پیون لگے کپڑوں کو حقارت سے دیکھا۔ تمہاری اوقات تو اس عالیشان گھر میں رہنے کی بھی نہیں ہے، پر ممی کہتی ہے تم سے اچھی ملازم ملے گی نہیں۔ نفرت سے کہتا وہ اندر چلا گیا تھا اور غصے سے سگریٹ سلگائی تھی۔ منحل اس کے چچا کی یتیم بیٹی تھی، بچپن سے ان کے گھر رہ رہی تھی۔ وہ منحل سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کا باپ منحل کی سرجری کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے مر گیا تھا، اور ظلم یہ تھا مرنے سے پہلے اس سے وعدہ لے کر گیا تھا کہ وہ منحل کو اپنائے گا اور خوش رکھے گا۔ میں تمہیں اپنے باپ کے وعدے پر اپناؤں گا، پر خوشی تمہارے لیے حرام کر دوں گا۔ شاہ ولا کی در و دیوار آج کسی بڑی تبدیلی کی نوید دے رہے تھے۔ ملازمین کی غیر معمولی بھاگ دوڑ اور فوزیہ بیگم کی تیاریاں بتا رہی تھی کہ گھر کا اکلوتا وارث زوریس شاہ 5 سال بعد اپنے ملک میں قدم رکھنے والا ہے۔ ہر کوئی خوش تھا اور فضا میں ایک عجیب قسم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، مگر منحل کے لیے فضا کسی حبس جیسی گھٹن پیدا کر رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے کچن کی تپش میں کھڑی چچی کی فرمائش پر زوریس کی پسند کے کھانے تیار کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں اور دوپٹے کا پلو کندھے سے بار بار ڈھلکتا جاتا۔ منحل ابھی تک یہیں ہو؟ فوزیہ بیگم کی کڑکتی آواز کچن میں گونجی۔ وہ قیمتی کپڑے پہنے، ہاتھ میں سونے کے کنگن ڈالے حقارت سے منحل کو دیکھ رہی تھی۔ اوپر جا کر زوریس کا کمرہ آخری بار چیک کرو، لائبریری کی سیٹنگ ٹھیک ہوئی یا نہیں، اور یاد رکھنا اس سے تمہاری منحوس صورت سامنے نظر نہ آئے۔ وہ پہلے تمہارے باپ کی وجہ سے تم سے سخت نفرت کرتا ہے۔ منحل نے کچھ کہنا چاہا، لب ہلے تھے مگر الفاظ نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور پھر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر کی منزل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہر قدم پر اسے اپنے مرحوم بابا کا چہرہ یاد آ رہا تھا جو اس دنیا میں ہی نہیں تھے۔ ان کے جانے کے بعد سے ہی وہ ایک جیتی جاگتی لاش بن کر رہ گئی تھی۔ وہ زوریس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ کمرہ کسی شہزادے کے کمرے جیسا لگ رہا تھا۔ سیاہ اور گہرے بھورے رنگ کے فرنیچر سے سجا ہوا وہ انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا۔ منحل نے ایک لمبا سانس لیا اور لائبریری والے حصے کی جانب بڑھی جہاں بڑی بڑی کھڑکیوں پر پردے لٹک رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹی سیڑھیوں پر چڑھی تاکہ پردوں کی شکلیں درست کر سکے۔ اسی لمحے نیچے لاؤنج میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ منحل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ آ گئے؟ اس نے سوچا اور بے خیالی میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر اس کا پیر سیڑھیوں کے آخری حصے سے پھسل گیا تھا۔ آہ! اس کے لبوں سے ایک دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ سیدھی زمین کی طرف گری تھی، لیکن زمین کی سختی محسوس ہونے کے بجائے وہ کسی مضبوط اور آہنی حصار میں جا گری تھی۔ منحل کی آنکھیں خوف سے بند تھیں اور اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے اپنے گرد کسی کی تیز سانسیں اور پرفیوم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کپکپاتے ہوئے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں تو سامنے 2 گہری بھوری آنکھیں تھیں جو اس وقت کسی بھپرے ہوئے شیر کی مانند اسے گھور رہی تھی۔ وہ زوریس شاہ تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پرکشش ہو گیا تھا، مگر ان آنکھوں میں منحل کے لیے ذرہ برابر بھی نرمی نہ تھی۔ گرنے کا ڈرامہ کرنا تمہاری پرانی عادت ہے یا پھر یہ نئی چال ہے؟ زوریس کی آواز میں ولا کی کاٹ تھی۔ پھر اس نے منحل کو نہایت سختی سے جھٹک کر سیدھا کھڑا کیا، جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو جسے چھونا بھی اسے گوارا نہ ہو۔ میں تو بس… منحل کی آواز تھر تھرا کر وہیں دم توڑ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے پوچھا، تمہیں میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ زوریس ایک قسم اس کے قریب آیا۔ اس کا 6 فٹ طویل قد اور وجود منحل پر خوف کی طرح حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے منحل کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت آواز میں کہا، سنو لڑکی، تمہارے باپ نے جو میرے خاندان کے ساتھ کیا، اس کا قرض تم اتارو گی۔ میری نظروں سے دور رہا کرو، کیونکہ تمہاری یہ معصومیت میرے غصے کو کم نہیں بلکہ زیادہ بھڑکاتی ہے۔ منحل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحے اس کے ہاتھ پکڑے فون نے تھر تھرانا شروع کر دیا، جس نے کمرے کی اس بوجھل خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ ایک نامعلوم نمبر اسکرین پر چمک رہا تھا۔ منحل کا رنگ لمحوں میں زرد پڑ گیا۔ اس نے ہماسی میں فون اپنے دوپٹے کے پیچھے چھپایا، مگر زوریس کی عقابی نظریں یہ بات چھپی نہ رہ سکی تھی۔ کس کا فون ہے یہ؟ زوریس کے ماتھے پر غصے سے بل بڑھ گئے۔ اور تم اسے مجھ سے چھپا کیوں رہی ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ منحل نے ہکلاتے ہوئے قدم پیچھے بڑھائے۔ فون دکھاؤ مجھے، زوریس نے کڑک کر کہا اور منحل کا نازک بازو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی انگلیاں منحل کی گوشت میں پیوست ہو رہی تھی۔ اتنی گھبراہٹ؟ کیا گھر میں سب کی نظروں سے بچ کر کوئی خاص یار بنا رکھا ہے جس سے چھپ کر باتیں ہوتی ہیں؟ خدا کے لیے زوریس، میرا مطلب ہے شاہ جی، چھوڑے مجھے،
آپ جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ درد اور بے بسی سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر زوریس کے ہاتھ پر گرا تو زوریس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا، جیسے اسے اس کے آنسوؤں سے گھن آ رہی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اوپر سے پارسا اور اندر سے ہزاروں قصے چھپائی ہوئی۔ خیر، مجھے تمہاری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ میرے گھر میں گند مت پھیلانا، ورنہ میں اس کا حساب بھی تمہارے باپ کی قبر سے ہی مانگوں گا۔ منل وہاں سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری اور اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فون اب بھی مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ کون ہو تم؟ کیوں مجھے جینے اور جیتے جی مارنا چاہتے ہو؟ اس وقت میں چلائی تھی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی جو قہقہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مارنا نہیں منل، ابھی تو میں نے تمہیں جینا سکھانا ہے۔ اگر تم نے آج رات 12 بجے مجھ سے بات نہ کی تو تمہاری وہ تصویریں زورس کے فون پر ہوں گی، جنہیں دیکھ کر وہ تمہیں گولی مار دے گا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے نہیں ڈرتی، منل نے جرأت جمع کر کے کہا، مگر اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ ڈرنا تو پڑے گا جان من، ابھی تو شروعات ہے۔ یہ کہہ کر فون کٹ گیا تھا اور منل ایک بار پھر گہرے اندھیروں میں تنہا رہ گئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ نامعلوم نمبر اس کی زندگی میں وہ طوفان لانے والا ہے جس کے سامنے زوریس کی نفرت بھی ایک نئی شکل اختیار کر لے گی۔ اگلا پورا ہفتہ منحل کے لیے کسی آگ کے دریا سے گزرنے کے مترادف تھا۔ زوریس شاہ کی موجودگی نے پورے شاہ فلا کے ماحول کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح وہ لاؤنج میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا انہیں امریکہ سے لائی گئی چیزیں دکھا رہا تھا کہ منحل بھی وہاں پر آ گئی اور بڑی غور سے وہ سب دیکھنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس پر غصہ کرے گا۔ تم کس امید میں یہاں کھڑی ہو کہ میں تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں گا؟ زوریس کے سوال پر منحل خوف سے پیچھے ہوئی، تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ زوریس نے ایک نظر کے پیوند لگے کپڑوں کو حقارت سے دیکھا۔ تمہاری اوقات تو اس عالیشان گھر میں رہنے کی بھی نہیں ہے، پر ممی کہتی ہیں تم سے اچھی ملازمہ ملے گی نہیں۔ نفرت سے کہتا وہ اندر چلا گیا تھا اور غصے سے سگریٹ سلگائی تھی۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ کے مرنے کی وجہ منحل ہی ہے۔ اس کے جانے کے بعد منحل بھی اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اپنی تذلیل بھلا نہیں پا رہی تھی اور بس روئی جا رہی تھی، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا تھا۔ اس کی بار اب شخصیت اور جاہ و جلال کے سامنے سبھی سہمے رہتے تھے، مگر منحل کے لیے اس کا رویہ زہر آلود تھا۔ وہ جب بھی لاؤنج سے گزرتی اور زوریس وہاں موجود ہوتا تو اس کی کاٹدار نظریں منحل کا پیچھا کرتی۔ وہ بلا وجہ ہی اسے ایسی باتیں سنا جاتا جو کسی تیر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو جاتی۔ اس گھر میں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خاموش رہ کر وہ اپنی مکاریاں چھپا لیں گے۔ زوریس نے صبح ناشتے کی میز پر کہا، وہ بیچاری تو بس اسے پانی کا گلاس دینے آئی تھی، لیکن یاد رکھنا سانپ کتنا ہی خاموش کیوں نہ ہو، اس کی فطرت ڈس نہیں ہوتی ہے۔ منل کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ پانی کی چند بوندیں میز پر گری تو اس نے جھک کر اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپایا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ یہ جملے اس کے لیے تھے۔ دوپہر کے وقت جب زوریس اپنے کسی بزنس میٹنگ کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے لاؤنج میں کھڑی اپنی ماں کو مخاطب کیا، امی، میرے کمرے کی صفائی اور فائلز کی سیٹنگ کے لیے کسی ملازمہ کو بھیج دیجیے گا۔ مجھے اپنی چیزیں بکھری ہوئی پسند نہیں۔ زوریس نے اپنی کلائی پر مہنگی گھڑی باندھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کی نظریں منحل پر پڑی جو صوفے کے پیچھے کھڑی ایک گلدان صاف کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آواز کو مزید سخت کر لیا تھا، اور ہاں، اس لڑکی کو میرے کمرے کے پاس بھی مت پھٹکنے دیجیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے کمرے کی دہلیز کو چھوئے۔ میرے کمرے میں اس کا داخلہ بند ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک نظر منحل کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ منحل کو یوں لگا جیسے کسی نے بھری دوپہر میں اسے ننگے پاؤں جلتی ریت پر کھڑا کر دیا ہو۔ اس کی تذلیل زوریس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ سنا تم نے؟ فوزیہ بیگم نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ منحل کی طرف دیکھا، لیکن زوریس کو کیا پتا کہ آج کوئی ملازمہ ہے ہی نہیں۔ وہ سغرا تو آج آئی نہیں ہے، اب جاؤ چپ چاپ اوپر جا کر اس کا کمرہ صاف کرو۔ وہ ابھی 2 گھنٹے واپس نہیں آئے گا، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ لیکن چچی، انہوں نے منع کیا، اگر وہ آ گئے تو؟ منحل نے ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کیا میں خود صفائی کروں گی؟ فوزیہ بیگم نے غصے سے اسے گھورا، جاؤ اور جلدی سے کام ختم کر کے نیچے آؤ، ورنہ رات کا کھانا بھی نہیں ملے گا۔ منحل بوجھل قدموں سے اوپر کی منزل کی طرف بڑھی۔ زوریس کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اسے دھتکارا گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کمرے کی ہواؤں میں زوریس کی خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا۔ اس نے صفائی شروع کی، مگر اس کا ذہن زوریس کے حصان میں تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی زوریس کی گھڑی کو دیکھا۔
اس کا دل چاہا کہ وہ اسے چھو کر دیکھے۔ اس نے بڑی ہمت کر کے اس گھڑی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا۔ وہ ٹھنڈی تھی، بالکل زورس کے لہجے کی طرح، مگر اسے چھوتے ہی منہل کے پورے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ یہ ایک لاشعوری تڑپ، نفرت کے سائے میں پروان چڑھتی ہوئی ایک ایسی محبت جس کا اسے خود بھی علم ہی نہ۔ پھر وہ اس کے بیڈ کی چادر درست کرنے لگی۔ تکیوں کو ترتیب دیتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ تکیے پر رکھا تو زورس کے پرفیوم کی وہی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ کاش آپ میرے دل کا حال جان سکتے شاہ جی، اس نے آنکھیں بند کر کے سرگوشی کی۔ کاش آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کی نفرت مجھے جتنا تڑپاتی ہے، آپ کی یہ قربت مجھے اتنا ہی سکون دیتی ہے۔ اسی لمحے سے محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر کسی نے دستک دی ہو۔ وہ ایک دم سے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنی اس حرکت پر خود سے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ تو یہاں صرف ایک ملازمہ تھی، ایک ایسی لڑکی جس کا باپ یہاں مرنے کے بعد بھی کوئی مجرم تھا۔ بہت عرصے پہلے اس کے چچا نے اس کی آنکھ کی سرجری کروائی تھی اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تب سے وہ دونوں باپ بیٹی زورس کے لیے نفرت کے قابل بن گئے تھے۔ اس کی اوقات ہی کیا تھی کہ وہ زورس شاہ کے بارے میں ایسا کچھ سوچتی۔ اس نے جلدی جلدی صفائی مکمل کی اور کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ شاہ زورس کی ایک پرانی تصویر پڑی تھی۔ تصویر میں وہ مسکرا رہا تھا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اب منہل کے لیے خواب بن چکی تھی۔ منہل نے تصویر کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نیچے پورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ شاہ جی واپس آ گئے؟ اس کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اگر وہ اسے یہاں دیکھ لیتا تو آج اس کی خیر نہیں تھی۔ وہ بدحواسی میں ڈسٹر اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی، مگر اس کا دوپٹہ بیڈ کے کونے میں پھنس گیا تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ وہ بے صبری سے دوپٹہ نکالنے لگی، جبکہ سیڑھیوں پر زورس کے بھاری قدموں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کسی کام سے ہی واپس آیا تھا، ورنہ تو اس نے شام میں ہی واپس آنا تھا۔ منہل کا سانس سینے میں کہیں اٹک کر رہ گیا تھا۔ قدموں کی چاو اب کمرے کی دہلیز تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے ایک آخری کوشش کی، ساتھ اپنا دوپٹہ کھینچا، مگر لکڑی کی مضبوط گرفت نے کپڑے کو آزاد کرنے کے بجائے مزید الجھا دیا تھا۔ عین اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور زورس شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر تھکن کے آثار تھے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر بیڈ کے پاس کھڑی بدحواس منہل پر پڑی، اس کی بھوری آنکھیں غصے کی آگ سے دہکنے لگیں۔ تم؟ زورس کی آواز کسی دھاڑ کی طرف فضا میں گونجی تھی۔ وہ تیز قدم بڑھتا ہوا اس کے پاس آ گیا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کیا میری کہی ہوئی بات تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ منہل نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ شاہ جی، سورہ نہیں آئی تھی تو چچی نے، امی نے کہا تھا، یا تم خود یہاں کوئی نئی چال چلنے آئی تھی؟ زورس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا جس سے وہ اپنا دوپٹہ چھڑا رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ اور یہ دوپٹہ؟ کیا یہاں چھپ کر کچھ کر رہی تھی تم؟ نہیں شاہ جی، خدا کی لیے ایسا مت کرے، میں تو بس… منہل نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے موتی جیسے آنسو نکل کر زورس کی آستین پر گرنے لگے تھے۔ زورس نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا دوپٹہ لکڑی سے آزاد کیا، مگر اس عمل میں منہل توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی زورس کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا تھا۔ زورس کو اپنے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ منہل کے بے ترتیب اور گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ منہل کا پورا وجود کسی پتے کی طرح تھر تھرا رہا ہے۔ نفرت کی اس تپش کے درمیان ایک عجیب سی لہر تھی جس نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زورس کا ہاتھ جو اسے جھٹکنے کے لیے اٹھا تھا، لاشعوری طور پر اس کی کمر کے گرد جم گیا تھا۔ منہل کی خوشبو زورس کے حواسوں پر دستک دے رہی تھی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جس میں صرف ان کی دھڑکنوں کا شور تھا۔ ہوش میں آتے ہی زورس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے سختی سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اپنی یہ معصومیت کسی اور کے لیے بچا کر رکھو، میں ان آنسوؤں سے پگھلنے والا نہیں ہوں۔ زورس نے اپنی آواز میں وہی سختی واپس لاتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظریں منہل کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کا تعاقب کر رہی تھی۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور دوبارہ اگر تم اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ منہل وہاں سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور ہمیشہ کی طرح رونے کے لیے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا دل اب بھی حلق میں دھڑک رہا تھا۔ ابھی اس نے ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیا تھا کہ تکیے کے نیچے رکھا اس کا فون ایک بار پھر تھر تھرایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسکرین دیکھی۔ اسی ان نون نمبر سے میسج تھا۔ شاہ جی کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہی تھی جان من؟ بہت قریب تھی ان کے، لیکن یاد رکھنا وہ تمہیں صرف ذلیل کرے گا، اپنائے گا نہیں۔ اگر اپنی عزت بچانا چاہتی ہے تو رات میں لان کے پچھلے حصے میں آؤ، ورنہ… وہ جو کوئی بھی تھا اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ منہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ نامعلوم شخص اسے ایک ایسے دلدل میں دھکیل رہا تھا جہاں سے نکلنے کا ہر راستہ زورس کی نفرت سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی اور پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورا شاہ ولا گہری نیند کی آغوش میں تھا۔
مگر منہل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے بستر سے لیٹی دیوار پر پڑتے سائے دیکھ رہی تھی کہ اچانک تکیے کے پاس رکھے فون کی اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی۔ کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو تم؟ منہل نے فون اٹھاتے ہی سسکی اور سسکتے ہوئے سرگوشی کی۔ جان تو اب اس زور شاہ کی جائے گی منہل۔ دوسری طرف سے وہی آواز آئی تھی۔ بہت اچھل رہا ہے نا وہ؟ ابھی اسی وقت میرے آدمی شاہ ولا کے باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی میں اشارہ کروں گا تمہارے اس شارجی کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو ابھی کے ابھی باہر لان میں آؤ۔ نہیں خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میں آ رہی ہوں باہر۔ منہل کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آدھی رات کو اس کا باہر جانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سے بس زوریس کی زندگی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ گئی تھی۔ بکھرے ہوئے بال اور آنسوؤں سے بھیگی معصوم آنکھیں اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے ننگے پاؤں ہی دبے قدموں کمرے سے باہر قدم رکھ دیا تھا۔ لان میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ منہل فون کان سے لگائے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ میں باہر آ گئی ہوں، کہاں ہو تم؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ دوسری طرف سے ایک زوردار قہقہہ سنائی دیا۔ تمہیں کیا لگا تھا منہل کہ میں وہاں جھاڑی میں جاپا بیٹھا ہوں گا؟ میں تمہیں ملنے نہیں آؤں گا، تم مجھ سے ملنے آؤ گی اپنی مرضی سے۔ ابھی تو میں یہ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس زوریس کے لیے کتنی تڑپتی ہو۔ تم بہت برے انسان ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے سکون سے جینے دو۔ منہل روتے ہوئے لان کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر فریاد کرنے لگی۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ بے بسی کسی کی نظروں میں اس کا جرم بنتی جا رہی ہے۔ اوپر بالکنی میں زورس شاہ کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ باہر تازہ ہوا لینے نکلا تھا، مگر نیچے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ وہیں تھم گئی۔ نیچے لان میں منہل ننگے پاؤں بکھرے بالوں کے ساتھ فون پر کسی سے باتیں کری تھی، اور اس کی آواز میں وہی تڑپ تھی جو کسی اپنے کے لیے ہوتی ہے۔ زورس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں حقارت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت؟ زورس نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی کی۔ دن بھر مظلومیت کا ناٹک اور آدھی رات کو اپنے یاروں سے ملاقاتیں۔ تم تو اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اسے منہل کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا جو چند گھنٹے پہلے اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور اب وہی لڑکی اس سے ایک کریکٹر لیس عورت لگ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے منہل نے اپنی اس معصومیت سے اسے دھوکہ دیا ہے۔ منہل نیچے کھڑی اب بھی اس نامعلوم شخص سے التجا کر رہی تھی۔ چھت کے اوپر بالکنی میں کھڑا شخص اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ زورس نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ اب وہ اس لڑکی کو اس کے کارناموں کی وہ سزا دے گا جس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی ہوگی۔ اگلی صبح شاہ ولا کا سکون ایک بڑے طوفان کی نظر ہو چکا تھا۔ کچن سے فوزیہ بیگم کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہاتھوں میں آٹا لگائے اور نظریں اس منحوس موبائل پر گڑی ہیں۔ آخر کس سے رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں؟ فوزیہ بیگم نے منہل کا ہاتھ زور سے جھٹکا، جس کی وجہ سے منہل کے ہاتھ میں موجود سستا سا فون فرش پر جا گرا تھا۔ منہل کا رنگ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ چچی ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس کیا؟ پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، کچن ہو یا لاؤنج، تمہارا فون تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ فوزیہ بیگم نے غصے سے اس کا فون زمین سے اٹھایا اور اسے دیوار پر پٹکنے کے لیے ہاتھ بلند ہی کیا تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے ان کی کلائی فضا میں ہی تھام لی۔ وہ زورس شاہ تھا۔ وہ نائٹ ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں رات کی بے خوابی اور غصے کی سرخ لہریں واضح تھیں۔ کیا ہوا ممی؟ زورس نے اپنی سرد آواز میں پوچھا، مگر اس کی نظریں منہل کے جھکے ہوئے وجود پر جمی تھی۔ دیکھو زورس، اس لڑکی کے لچھن دیکھو، رات بھر یہ لان میں کھڑی کسی سے باتیں کری تھی، اور اب کچن میں بھی یہی حال ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ اس کا کہیں چکر چل رہا ہے، ہماری گھر کی عزت مٹی میں ملائے گی یہ۔ فوزیہ بیگم نے زہر اگل دیا تھا۔ زورس نے ماں کے ہاتھ سے وہ فون لیا۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر پڑے نشانات پر رنگنے لگی تھی۔ پھر اسے رات کا وہ منظر یاد آیا جب وہ بالکنی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے حقارت سے منہل کی طرف دیکھا جو دیوار سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ موبائل اب میرے پاس رہے گا، زورس نے اسے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے نہایت شفاقی سے کہا، اور دوبارہ اس فون کو ہاتھ لگانے یا کسی سے رابطہ کرنے کی جرات مت کرنا۔ مجھے یہ ہرگز منظور نہیں کہ میرے گھر میں رہتے ہوئے تم ایسی رنگ رلیاں مناؤ۔ منہل نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ شاہ جی میری بات تو سنیں، خاموش! زورس کی دھار نے اسے ساکت کر دیا۔ تمہاری زبان سے نکلا ایک ایک لفظ جھوٹ ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے غصے سے ڈر سے وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور پھر سارا دن روتی رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب زورس کے کمرے کی سائے ٹیبل پہ رکھا منہل کا فون اچانک تھر تھرایا تھا۔ زورس جو پہلی کروٹیں بدل رہا تھا فوراً اٹھ بیٹھا۔ اسکرین پر وہی ایک ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور جیسے ہی کال ریسیو کی، اس کی بھاری اور غضبناک آواز کمرے میں گونجی۔ ہیلو!
دوسری طرف سے لمحوں میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زورس کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی بولے یا کوئی نام لے، مگر دوسری طرف سے فوراً فون کاٹ دیا گیا تھا۔ بزدل انسان! زورس نے دانت پیستے ہوئے فون بیڈ پر پٹک دیا۔ اس کا شک اب پتھر کی لکیر بن چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ دوسری طرف منہل کا کوئی عاشق ہی تھا جو اس کی آواز سنتے ہی دبک گیا ہے۔ تو یہ سچ ہے منہل، تم اتنی گری ہوئی نکلو گی یہ میں نے سوچا نہ تھا۔ اس نے غصے میں وہ فون اٹھایا اور اپنی پوری طاقت سے اسے دیوار پر دے مارا کہ اس کے پرزے پرزے ہو کر پورے کمرے میں بکھر گئے تھے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اس نے اپنے مرے ہوئے باپ کی وہ وصیت یاد کی جس میں منہل کو اپنانے کا ذکر تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، تمہیں لگام ڈال لی جائے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے سرد مہری سے سوچا، تمہیں آزاد چھوڑا تو تم اس گھر کی رہی سہی عزت بھی نیلام کر دو گی۔ میں اپنے باپ کا وہ وعدہ پورا کروں گا، لیکن اس طرح کہ تم جیتے جی موت کی دعا مانگو گی۔ میں تمہیں اس گھر میں قید کروں گا، اپنا نام دے کر تمہاری زندگی وہ جہنم بناؤں گا کہ تم اپنی اس محبت کا نام لینا بھی بھول جاؤ گی۔ شاہ ولا کا وسیع اور عریض لاؤنج آج ایک عجیب سی خاموشی کی لپیٹ میں تھا، مگر یہ خاموشی سکون کی نہیں بلکہ کسی بڑے طوفان کے گزر جانے کے بعد کی ہوتا ہے۔ فوزیہ بیگم ساکت بیٹھی اس فیصلے کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو زورس نے چند لمحے پہلے سنایا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو زورس؟ اس لڑکی سے نکاح جس کے کردار پر تم نے ابھی کل ہی سوال اٹھائے ہیں؟ فوزیہ بیگم کی آواز میں غصہ حیرت دونوں شامل تھے۔ زورس جو اپنی قمیص کی آستین فولڈ کر رہا تھا مڑا اور سرد لہجے میں بولا، میں ہوش میں ہوں ممی، یہ فیصلہ میں نے محبت میں نہیں بلکہ اپنے باپ کی وصیت اور اس گھر کی رہی سہی عزت بچانے کے لیے کیا ہے۔ اسے جتنا آزاد چھوڑا جائے گا یہ اتنی ہی رنگ رلیاں منائے گی۔ اسے لگام ڈالنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسے گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا جائے۔ اپنا نام دے کر میں اسے وہ سزا دوں گا کہ یہ اپنی نسلوں تک کو سنائے گی۔ منہل جو کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا گیا ہو۔ وہ زورس کی نفرت سے واقف تھی مگر یہ سزا اس کے تصور سے بھی باہر تھی۔ اگلے دن نکاح نہایت سادگی سے اور بھوجل ماحول میں ہوا تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں جب منہل سے پوچھا گیا تو اس کے لبوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، مگر زورس کی قہر آلود نظریں جو اس کے چہرے پر گڑی تھی اسے قبول ہے کہنے پر مجبور کر گئی۔ سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ رات کا اندھیرا چھایا تو شاہ ولا کے اس کمرے میں خاموشی اور تناؤ کی ایک نئی لہر دوڑ گئی تھی۔ زورس کے کمرے میں آج منہل ایک دلہن بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر قدم رکھ رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا مگر اس کی آنکھوں کی سرخی اس جوڑے سے زیادہ گہری تھی۔ پھر زورس کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس کی آہٹ پر منہل کا پورا وجود لرز گیا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس بیڈ پر بیٹھنے کی؟ زورس کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اوپر اٹھا لیا۔ سنو لڑکی، یہ نکاح محض ایک سمجھوتا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ خوشی تمہارے لیے حرام کر دوں گا، تو آج سے تمہاری سزا شروع ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ منہل نے سسکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے۔ شاہ جی، خدا کے لیے میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ وہ بیچاری اب بھی اس کا نام لینے کی جرأت نہیں رکھتی تھی۔ خاموش رہو، اپنی یہ مکاری بند کرو، زورس نے غصے سے کہا مگر اسی لمحے اس کی نظریں منہل کے چہرے پر تھم گئیں۔ چاند کی روشنی جو کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی منہل کے بھیگے ہوئے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی لمبی پلکوں پر اٹکے آنسو، لرزتے ہوئے گلابی لب اور اس کی معصومیت زورس کے حواسوں پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی، اتنی کہ زورس کی نفرت اس کے حسن کے سامنے کمزور پڑنے لگی۔ لاشعوری طور پر زورس کی گرفت اس کے چہرے پر نرم پڑ گئی تھی۔ اس کی انگوٹھے نے منہل کے گال پر بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا تو منہل نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ زورس اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ زورس کی نظریں اس کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول گیا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اس کے حسن کے سحر میں کھونے لگا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چھونا چاہا مگر اچانک اس کے ذہن میں وہ رات یاد آ گئی۔ ایک دم سے زورس نے اسے خود سے دور جھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی حقارت لوٹ آئی تھی۔ نہیں، تم اس قابل نہیں ہو، وہ دھاڑا، تم ایک کریکٹر لیس لڑکی ہو، تمہارے یہ حسن صرف دھوکا ہے، تم میرے قابل تو کیا میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہو، تم منحوس ہو جو میرے باپ کو کھا گئی اور اب میرا سکون برباد کر رہی ہو۔ منہل بیڈ پر گر پڑی تھی، اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل رہی تھی اور زورس اسے وہیں چھوڑ کر کمرے کے دوسرے کونے میں موجود صوفے پر جا کر ڈھیر ہو گیا تھا۔
رات بیت رہی تھی مگر کمرے کا ماحول نہیں بدلا تھا۔ منل بیڈ کے کونے میں گھڑی گٹری بنی سسک رہی تھی۔ اس کا وجود دکھ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ دیکھتی جن پر اس نے زورس کے نام کی مہندی بھی نہیں لگائی تھی، مگر زورس کی نفرت کے نشان اس کے دل پر ثبت ہو چکے تھے۔ دوسری طرف صوفے پر لیٹا زورس نیند سے کوسوں دور تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر اس کے چہرے پر موجود کرب بھی بتا رہا تھا کہ وہ خود بھی سکون میں نہیں ہے۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ میں اسے سزا دے رہا ہوں یا خود کو اذیت پہنچا رہا ہوں؟ اسے اپنے قریب کر کے میں نے اپنی ہی انا کا خون کیا ہے۔ میں خود کو اس دلدل میں کیوں دھکیل رہا ہوں؟ اسے منہل کی سسکیوں کی آواز اپنے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی، مگر وہ اٹھ کر اسے دلاسا دینے کے بجائے اپنی انا کی دیوار کو مزید بلند کر رہا تھا۔ اسی وقت شہر کے دوسرے کونے میں ایک تاریک کمرے میں حاشر بیٹھا سگریٹ کے مرغلے اڑا رہا تھا۔ اس کے سامنے رکھا ہوا فون خاموش تھا، جس نے اس کے غصے کو ہوا دی تھی۔ تم اب فون نہیں اٹھایا جا رہا؟ شاہ جی کی بیگم بن کر بہت غرور آ گیا ہے، اس نے حقارت سے ہنستے ہوئے سوچا۔ تمہیں کیا لگا تھا منہل کہ زورس تمہیں اپنا لے گا؟ وہ تمہیں صرف ذلیل کرے گا اور تم تڑپ کر میرے پاس ہی آؤ گی۔ اس نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی اور اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک آ گئی۔ اگر کالز کا جواب نہیں ملے گا تو مجھے اگلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ زورس شاہ، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جس چڑیا کو تم نے پنجرے میں بند کیا ہے، اس کی چابی میرے پاس ہے۔ اب تماشا شروع ہوگا اور اس بار یہ تماشا شاہ ولا کی دیواروں کے اندر نہیں بلکہ سب کے سامنے ہوگا۔ اس نے ایک نیا سم کارڈ فون میں ڈالا اور ایک میسج ٹائپ کرنے لگا۔ اس کا اگلا وارڈ زورس اور منہل کے اس کچے رشتے کے جڑ کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کافی تھا۔ شاہ ولا کی وہ پہلی صبح منہل کی زندگی کی اداس ترین صبح تھی۔ رات بھر کی سسکیوں نے اس کی آنکھوں کو سجا دیا تھا۔ زورس شاہ جلدی اٹھ گیا تھا، پھر وہ نہایت نفاست سے 3 piece سوٹ میں تیار ہوا اور بغیر اس کی طرف دیکھے اپنی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ منہل بیڈ کے کونے میں سمٹی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی میں ہزاروں سوال تھے جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن اس کے جانے کے بعد ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ منہل تکیے میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ یہ رونا صرف اپنی قسمت پر تھا، اسے اس شخص کی نفرت پر تھا جسے وہ لاشعوری طور پر اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بوجھل قدموں سے اٹھی اور خود کو سنبھالنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کے وقت ملازمہ فون لے کر آئی اس کے کمرے میں آ گئی تھی کہ صاحب لائن پر ہیں۔ یہ سن کر اس کا دل سینے میں باہر آنے لگا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ اس کی آواز دبی دبی سی تھی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے زورس کی کڑکدار اور بیزار آواز آئی۔ میرے دوستوں نے میری شادی کی خوشی میں ایک پارٹی رکھی آج رات، میں تمہیں وہاں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تمہاری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن میری مجبوری ہے کہ بزنس سرکل میں سب جانتے ہیں کہ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے نہ ہونے پر وہاں طرح طرح کے سوال اٹھیں اور میری ناک کٹ جائے۔ لیکن شاہ جی، خاموشی سے میری بات سنو۔ اس نے غصے سے بات کاٹی۔ تھوڑی دیر میں ملازم تمہیں تمہارا ڈریس اور جیولری دے جائے گا۔ ڈھنگ سے تیار ہو جانا، وہاں کوئی تماشا کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا تم وہاں صرف ایک سجاوٹ چیز ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کال کٹ گئی مگر منہل وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کیا میری قسمت اتنی ہی خراب ہے؟ اس نے اپنی سرگوشی خود سنی تھی کیونکہ ملازمہ کہاں جا چکی تھی۔ جس شخص کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے میں برسوں تڑپتی تھی، وہی آج مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس سے میرا ساتھ چلنا بھی بوجھ لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ملازم نے دستک دی اور ایک بڑا سا باکس دے گیا۔ منہل نے ڈرتے ڈرتے اسے کھولا تو اندر سیاہ رنگ کی ایک نہایت نفیس کام والی ساڑی اور ہیروں کا نازک سا سیٹ تھا۔ سیاہ رنگ زورس کا پسندیدہ تھا۔ وہ حیران تھی کہ جس شخص نے اسے ملازمہ کہا تھا اور اب یہ سب۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو منہل تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سیاہ ساڑی اس کے گورے رنگ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس نے بالوں کو ایک سلیقے سے باندھ رکھا تھا اور ہلکا سا میک اپ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور زورس شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ بھی سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر منہل پر پڑی، اس کے قدم وہیں ٹھٹک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ منہل اس وقت کسی پری کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ زورس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اس کے سحر میں کھونے لگا تھا مگر اگلے ہی پل اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اس نے سختی سے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ گاڑی باہر کھڑی ہے، جلدی آؤ، اس نے بے رخی سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی زورس اور منہل اندر داخل ہوئے، سب کی نظریں ان پر جم گئی تھی۔ واہ زورس، تمہاری بیوی تو نہایت حسین ہے، بالکل کسی اپسرا جیسی، اس کے ایک قریبی دوست نے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، تم تو بہت لکی نکلے، اتنی معصوم اور خوبصورت بیوی ملنا قسمت کی بات ہے۔
دوسرے دوست نے تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے، جس سے زورس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ آ گئی تھی اور اس نے دکھاوے کے لیے منہل کے گرد اپنا بازو حمائل کر لیا۔ اس نے منہل کے کان کے قریب جھک کر نہایت پست آواز میں کہا، جو صرف اسے سنائی دے رہی تھی، دیکھ رہی ہو، یہ سب تمہاری اس معصوم صورت کے دھوکے میں ہے۔ کاش یہ تمہاری وہ حقیقت جانتے جو میں نے آدھی رات کو لان میں دیکھی تھی۔ منہل کا چہرہ فاق ہو گیا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو اکیلا اور ذلیل محسوس کر رہی تھی۔ وہ بس ایک روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھڑی تھی، جبکہ زورس کا ہاتھ اس کے کندھے پر مضبوط ہو گیا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی غصے سے اس معصوم کو دیکھ رہی تھی۔ ہال قہقہوں اور موسیقی سے گونج رہا تھا، مگر زورس شاہ کے لیے سب پس منظر کا شور تھا۔ اس کی نظریں اس کے اپنے اختیار سے باہر ہو کر بار بار منہل کی سمت اٹھ رہی تھی۔ وہ سیاہ ساڑی میں کسی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ جب بھی کوئی دوست منہل کے حسن کی تعریف کرتا، زورس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تو آئی تھی، مگر اندر وہ خود کو کوس رہا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیوں میری نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی؟ اس نے گلاس ہاتھ میں تھامے دور کھڑی منہل کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ ایک دھوکے باز لڑکی ہے۔ اس کا یہ حسن ایک جال ہے جس میں میں نہیں پھنسوں گا۔ اس نے خود کو سمجھایا، مگر اس کا دل اس کے دماغ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسی ہال کے ایک کونے میں ایک مشکوک شخص فون کان سے لگائے کھڑا تھا، جس کی نظریں مسلسل ان دونوں پر جمی تھیں۔ راستہ صاف ہے سر، بس ان کے نکلنے کی دیر ہے، آج رات ہی کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس نے نہایت پست آواز میں کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ پارٹی ختم ہوئی تو زورس کے اعصاب بری طرح تھک چکے تھے۔ وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت زورس نے خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ منہل پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی شاہ ویلا کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ راستہ بھر خاموشی رہی تھی، مگر یہ خاموشی بولتی بھی تھی۔ زورس ڈرائیونگ کرتے ہوئے سامنے والے مرر سے بار بار پچھلی سیٹ پر بیٹھی منہل کو دیکھ رہا تھا۔ منہل نے سر جھکا رکھا تھا اور اس کے اداس چہرے پر سڑک کی روشنی کے سائے لہراتے گزر رہے تھے۔ زورس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے نفرت کر رہا ہے یا اس کے قرب کو محسوس کر رہا ہے۔ اچانک ایک سنسان موڑ پر دو کالی گاڑیاں ان کے سامنے آ کر رکی تو زورس نے پوری قوت سے بریک لگائی اور منہل کے لبوں سے ایک چیخ نکل گئی تھی۔ چار نقاب پوش افراد گاڑی سے باہر نکل آئے تھے، جن کے ہاتھوں میں پستول تھی۔ گاڑی سے باہر نکلو، ایک نے دھاڑ کر کہا۔ زورس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ ان کی طرف لپکا۔ شاہ جی نہیں، پلیز پیچھے ہٹ جائیں۔ منہل گاڑی سے باہر نکل آئی اور تڑپ کر زورس کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں زورس کے لیے فکر تھی۔ یہ ہمیں مار ڈالیں گے، خدا کے لیے ان سے مت لڑیں۔ زورس جو مرنے بنانے پر تلا ہوا تھا، منہل کی اس لمس اور اس کی التجا پر لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا اس لڑکی کے الفاظ میں ایسا کیا اثر تھا کہ اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نقاب پوش نے زورس کے سر کے پیچھے پستول کا دستہ زور سے مارا۔ زورس! منہل کی آخری چیخ فضا میں گونجی اور پھر کسی نے اس کی ناک پر بے ہوشی والی دوا کا رومال رکھ دیا تھا۔ جب منہل کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ چاروں طرف دھندلاہٹ اور ہلکا اندھیرا تھا۔ فضا میں لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کوشش کر کے آنکھیں پوری کھولی تو دیکھا کہ وہ ایک پرانے گودام میں ہے۔ اس نے اپنا ہلنا چاہا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بھاری سیمنٹ کے پلر کے ساتھ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بالکل ساتھ اس کے کندھے سے کندھا جڑ کر زورس شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی رسی سے ایک دوسرے کے ساتھ اور پلر کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ زورس اب بھی بے ہوش تھا۔ اس کا سر منہل کے کندھے پر ڈھلکا ہوا تھا۔ منہل کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب کبھی نہیں رہی تھی۔ اس کے جسم کی تپش اور اس کے سانسوں کی آواز منہل کے پور پور میں اتر رہی تھی۔ ان کے جسم ایک دوسرے میں پیوست تھے اور اس ہولناک صورتحال میں بھی منہل کو زورس کی قربت نے ایک عجیب سا احساس دیا۔ شاہ جی ہوش میں آئے۔ اس نے لرزتی آواز میں سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ رسیوں کو کھولنے لگی، کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی اپنی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسی وقت اندھیرے گودام کے در و دیوار کونے سے کسی کے قدموں کی جاپ سنائی دی، جس نے منہل کے جگر کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ منہل کی انگلیاں رسیوں کی گرہیں کھولنے کی جدوجہد میں زخمی ہو چکی تھی، مگر اس کی ہمت نہیں ٹوٹی تھی۔ آخر کار ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رسی کھل گئی۔ اس نے سب سے پہلے زورس کے ہاتھ آزاد کیے تھے۔ شاہ جی ہوش میں آئے، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں۔ اس نے زورس کے زخموں سے چور چہرے کو اپنے جلسرے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو زورس کی پیشانی پر گرے تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ منہل! زورس کی آواز بھوجل تھی۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ گودام کا دروازہ ایک چنگھاڑ کے ساتھ کھلا۔
باہر کی چاندنی میں ایک سایہ لہرایا تھا۔ وہ حاشر تھا، اس کے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ اوہ، تو تم لوگوں نے اپنی مرد آپ کے تحت خود کو آزاد کرا ہی لیا۔ حاشر نے قدم بڑھاتے ہوئے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ لیکن شاہ جی، ابھی تم بچے نہیں ہو۔ اس سے پہلے کہ زورس کچھ سمجھ پاتا، حاشر نے لپک کر منہل کو بالوں سے پکڑا اور پستول کی نالی اس کے ماتھے پر ٹکا دی۔ ہیرو، تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حاشر کی آنکھیں خونخوار ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی میری ہے، جب سے اس نے میرا فون اٹھانا بند کیا ہے میں اس کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ زورس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر کھڑا ہوا، مگر حاشر نے پستول کی گرفت منہل کے ماتھے پر مزید سخت کر دی۔ کیوں منہل، اب کیوں نہیں بولتی؟ فون پر تو بہت منتیں کرتی تھی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ حاشر نے زورس کی طرف دیکھ کر زہر اگلا۔ دیکھ لو شاہ جی، کہ تمہاری خاطر مجھ سے لڑتی تھی، مجھے روکتی تھی کہ میں تمہیں نقصان نہ پہنچاؤں، لیکن اب تو یہ میرے پاس ہی رہے گی۔ حاشر کے الفاظ اس کے سینے میں تیر بن کر پیوست ہو گئے تھے۔ اسے پل بھر میں سمجھ آ گیا کہ وہ جسے یار سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک بھیڑیا تھا جو منہل کو زبردستی ہراساں کر رہا تھا، اور منہل اسے بچانے کے لیے خاموشی سے یہ سب سہ رہی تھی۔ اس کی معصومیت پر اس کا شک کتنا بڑا گناہ تھا، یہ احساس اسے تڑپا گیا تھا۔ منہل، زورس کی آواز میں دکھ کا سمندر تھا۔ اب تو بات کرو گی نا منہل؟ حاشر نے گن پوائنٹ پر اسے گھورا۔ عین اسی لمحے جب حاشر کی توجہ منہل پر تھی، زورس نے ایک بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے حاشر کی کلائی مروڑی اور اسے زمین پر پٹک دیا۔ پستول اچھل کر دور جا گری۔ زورس نے حاشر کے چہرے پر گھوسے برسانے شروع کر دیے تھے۔ اس کا غصہ اس کی ندامت کی وجہ سے اور بھی بڑھ گیا تھا۔ پھر زورس نے پستول اٹھایا اور اسے حاشر کے ماتھے پر تان دیا۔ تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی پر میری آنکھ ڈالنے کی؟ اس کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ نہیں شاہ جی، پلیز رک جائیں۔ منہل نے تڑپ کر زورس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسے گولی مت ماریں، بے شک اسے قانون کے حوالے کر دیں، اپنے ہاتھ اس کے خون سے گندے مت کریں۔ زورس نے منہل کی سسکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے پستول نیچے کر لی۔ وہ منہل کے ماموں کا بیٹا تھا اور اسی لیے ہی وہ اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی گودام کے باہر آن پہنچی تھی۔ حاشر کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں اور اس کے بیان نے منہل کے کردار پر لگے ہر داغ کو دھو دیا تھا۔ واپسی پر شاہ ولا کا ماحول بدلا چکا تھا۔ گھر پہنچ کر منہل ہمیشہ کی طرح ڈرمی سہمی بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانا خوف تھا۔ زورس کمرے میں داخل ہوا، مگر اس بار اس کے قدموں میں وہ حقارت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نرمی سے منہل کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے معاف کر دو منہل، زورس کی آواز میں نمی تھی۔ میں کتنا اندھا تھا کہ تمہاری اس خاموشی کو تمہارا جرم سمجھتا رہا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، بس میں اپنی انا اور جھوٹی نفرت کی وجہ سے تم سے بدگمان رہا۔ منہل نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زورس کی آنکھوں میں پہلی بار اس کے لیے ندامت اور بے پناہ محبت کا ٹھاٹھی مارتا سمندر تھا۔ شاہ جی، اب کوئی شاہ جی نہیں، صرف زورس۔ اس نے جھک کر منہل کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثابت کی۔ آج سے تمہاری خوشی حرام نہیں، بلکہ میری زندگی کی ہر خوشی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم میری ہو، صرف میری۔ منہل نے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ پھر زورس نے اسے اپنے حصان میں لے لیا اور شاہ ولا کی اس کمرے نے پہلی بار نفرت کی جگہ خوبصورت اور لازوال محبت کو دیکھا تھا۔ حاشر کے انجام اور اس ہولناک رات کو گزرے 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ شاہ ولا کی فضاؤں سے اب بوجھل پن ختم ہو چکا تھا اور وہاں اب نفرت کے بجائے محبت کے پھول کھلنے لگے تھے۔ منہل آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ اس نے آج آسمانی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا جو زورس خود اس کے لیے لایا تھا۔ آج زورس نے اسے باہر ڈنر پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ اس کے قدم منہل کے قریب آ کر رکے تھے۔ منہل نے آئینے کے عکس میں اسے دیکھا اور شرما کر نظر جھکا لی۔ شاہ جی، میں تیار ہوں، چلیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ زورس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور آئینے میں اس کے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر منہل کے چہرے پر تھم سی گئی تھی۔ زورس، منہل نے اسے خاموش پا کر مڑنا چاہا، مگر زورس نے نہایت نرمی سے اس کے دونوں کندھوں تھام لیا اور اسے دوبارہ آئینے کی سمت کر دیا۔ تمہیں دیکھنے سے فرصت ملے گی تو باہر جاؤں گا نا منہل؟ زورس نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ باہر جانے کا پلان کینسل۔ زورس نے اپنی گرفت اس کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ آج تم مجھے اسی کمرے میں اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ کوئی اور تمہیں ایک پل کے لیے بھی دیکھے۔ میں تمہیں آج کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، باہر کی دنیا کے ساتھ بھی نہیں۔ لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا ڈنر کا۔
منل نے بناوٹی ناراضگی سے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ اس کے دل کا حال سنا رہی تھی۔ ڈنر یہی ہوگا، صرف ہم دونوں کا۔ زورس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کا لمس چھوڑنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے منل، میں نے برسوں ضائع کر دی اس نفرت کی آگ میں، لیکن اب میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تم میری زندگی کا وہ قرض ہو جسے میں عمر بھر محبت سے اتاروں گا۔ منہل نے اپنا سر اس کے مضبوط سینے پر ٹکا دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ تلخ مزاج زورس شاہ اب اس کے لیے اتنا موم ہو چکا ہے۔ رات کی سیاہی گہری ہو رہی تھی، مگر ان کی زندگی میں ایک ایسی صبح طلوع ہو چکی تھی جس کی کوئی شام نہ تھی۔